ایک اور اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ چبھتا ہوا ہے اور بہت زیادہ موضوع سخن بنا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی واضح کر دوں۔ وہ ہے ٹوپی لگانے کا مسئلہ۔ اب آپ لوگوں میں تو صرف ایک صاحب ہیں، وہ دو لوگ ہیں وہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں۔ موڑ کر لگانے والی ٹوپی، یہ جو ٹھنڈی والی ٹوپی ہوتی ہے جس کو لگا کے نیچے سے موڑ لیتے ہیں، کیا اس ٹوپی کو لگا کر نماز ہوگی کہ نماز نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا موڑ لیا جائے، اگر کپڑا موڑا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کف ثوب۔ یہ لفظ یاد کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ ثوب کے معنی کپڑا اور کف کے معنی موڑنا۔ تو کف ثوب یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مکروہ تحریمی نماز کے اندر ہو گیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ آستین ہے، ہم اس کو ایسے موڑ کر کے پڑھیں گے تو کف ثوب ہو گیا، ہم نے کپڑا موڑ لیا۔ جب کپڑا موڑ لیا تو یہ مکروہ تحریمی ہو گئی۔ اب وہ نماز پڑھ بھی لیں تو بھی وہ ادا نہیں ہوئی، ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو جب کف ثوب مکروہ تحریمی ہے تو جو ہم نے ٹوپا لگایا اور پھر نیچے سے موڑ لیا 4 انگل یا 2 انگل، تو یہ کف ثوب ہوا یا نہیں ہوا؟ کف ثوب ہو گیا، ہمارے دیکھنے میں کف ثوب ہو گیا۔ لیکن ہم سب لوگ بتائیں کتنی نمازیں ہم نے اس طرح پڑھ ڈالی ہیں اب تک؟ کسی کو کان میں زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے جیسے ہم کو، اور بعض لوگوں کو کان میں نہیں لگتی ہے، لیکن اکثریت وہی ہے جن کو لگتی ہے۔ تو زمانے طالب علمی سے جب سے پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں یاد نہیں کہ کتنی نمازیں ہم نے وہ ٹوپی لگا کے پڑھی ہیں اور کتنی پڑھا ڈالی ہیں۔ تو چلو جو خود پڑھی ہیں کوشش کر کے یاد کر کے، اگر 4 سال کی پڑھی ہے تو احتیاطاً 5 سال کی نماز دہرا لیں گے، لیکن جن کو پڑھایا ہے ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو اب اس مسئلے میں سرکار تاج الشریعہ سے، جو اپنے زمانے میں وارث علوم اعلیٰ حضرت جن کو مانا گیا، اور بریلی شریف کی آبرو اور سرکار مفتی اعظم ہند اور اعلیٰ حضرت کی سچی جانشینی انہوں نے کیا اپنی زندگی بھر، جو علم اور تقوی دونوں میں بہت اعلیٰ تھے۔ سرکار تاج الشریعہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ حضور فولڈ کر کے جو ٹوپی پہنتے ہیں موڑ کر کے، اس ٹوپی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ چونکہ اس ٹوپی کو اسی طرح پہننے کے لیے بنایا ہی گیا ہے۔ کف ثوب وہاں ہوگا کہ بنایا گیا ہو بالکل کھول کر پہننے کے لیے، اور بندہ دیکھ رہا ہے کہ لٹک رہا ہے، لمبا ہے، تو اس نے اپنے سے موڑ لیا، یہ ہے کف ثوب۔ اور جس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کو موڑ ہی کے پہنے جانے کے لیے اس کی ساخت اور بناوٹ ہی ہوئی ہے اسی لیے، تو وہاں پر دیکھنے میں تو مڑا ہے، مگر
جو شریعت میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ کف ثوب وہاں نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو سمجھ گئے اس مسئلے کو کہ اس ٹوپی کی بناوٹ ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح پہنا جائے۔ ہمارا کرتا اس لیے نہیں ہے، لیکن اگر کرتے کا ایک کونا کہیں جھول رہا ہے، اٹھا کے موڑ کے کوئی ایسے اندر کر لے، اپنے سے موڑ لیا کرتا، اس لیے اس طرح پہننے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، تو یہ کف ثوب ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سرکار تاج الشریعہ نے اپنے زمانے میں بھی لکھا تھا، اور اسی مسئلے کو ابھی کچھ دن پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جو اہل سنت والجماعت کی آبرو ہے اس وقت، اور علم کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے اپنے اہل سنت میں، اور وہاں جو علماء کرام ہیں اس میں اکثر علماء کرام مفتی ہیں، اور ان میں جس کو ان علماء کرام میں بلکہ اتر پردیش کی سطح پہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جنہیں بڑا مفتی، اور اسی کو عربی میں کہو مفتی اعظم، یعنی تمام مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی اس وقت، تو وہ سرکار وہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، انہوں نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے، اور اس بات کو بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ نہیں، یہ والی ٹوپی مکروہ تحریمی نہیں ہے، اور بغیر کسی شبہ اور شک کے آپ نماز پڑھیں، اور جتنی آپ پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں آپ کی درست ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی کسی دوسری جماعت کے نہیں، اپنے ہی لوگ، مگر سمجھ کی بات ہے، تو میں نے اس لیے واضح کیا کہ کہیں کوئی بات آئے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس ٹوپی والے مسئلے میں آپ کو نہیں پھنسنا ہے، یہ ٹوپی پہننا جائز ہے، اور یہ کف ثوب میں نہیں آتا ہے، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی ہیئت، اس کی وضع اسی طور پر ہوئی ہے، اس لیے بلا شبہ اس میں نماز بالکل جائز و درست ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ بہت ساری دوسری مثالوں سے، اس لیے اس چکر میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سرکار تاج الشریعہ نے اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی پر عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس درس القرآن کی محفل کو مولا اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس میں جو بیانات ہوتے ہیں مولا، اس میں جو لغزشیں، غلطیاں، خامیاں ہوئی ہو مولا، اپنے کرم سے اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما۔ یا اللہ، جو صحیح باتیں تیری توفیق سے پیش کی جاتی ہیں اسے ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ہم سب کے علم میں خوب اضافہ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں جانکاری اور اس جانکاری کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما۔ جو لوگ کوئی خاص یا جائز دعائیں لے کر کے یہاں بیٹھے ہو مولا، ان کی دعائیں پوری فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما دے۔ ہم سب کے بال بچوں کو مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ رب العالمین، ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ